پر قلب کی گہرائیوں سے قائدین جلوس اور قائدین اور شرکاء جلوس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور صرف اتنی میلاد مصطفیٰ کے دن کے موقع پر عہد کریں اور یہ طے کریں کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافذ کرنے میں ہم پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا کر اس ملک کو بچانا ہے اور نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔ حضرات محترم، ہم تمام حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور قائد ملت اسلامیہ کا جو نظریہ تھا، نظام مصطفیٰ کی تحریک تھی، آپ کو بھی اس جدوجہد میں زیادہ سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو تمام حادثات سے محفوظ فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، قائد جمعیت علماء پاکستان ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر، صدر جمعیت علماء پاکستان، مرکزی جماعت اہل سنت کے خادمین، علماء اکرام، کارکنان، جمعیت علماء پاکستان کے خادمین، کارکنان اور انجمن طلباء اسلام کے کارکنان، انجمن نوجوان اسلام کے کارکنان اور تمام دیگر اہل سنت والجماعت کی تنظیموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید میلاد النبی آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ کل شام کے وقت جناب محترم معین شیخ صاحب نے حکم فرمایا آپ نے جلسے میں تشریف ضرور لانا ہے، تو میں ان کے حکم کی تعمیل پر حیدرآباد شہر کے اس جلسے میں حاضر ہوا ہوں۔ میں تمام کارکنان اور محبین اور قائد اہل سنت کے جتنے بھی محبین ہیں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حیدرآباد شہر نبی کے غلاموں کا شہر بھی ہے اور ساتھ ساتھ فدایان نورانی کا بھی شہر ہے۔ یہ شہر وہ ہے جہاں سے قائد ملت اسلامیہ نے اپنی سیاست کا آغاز فرمایا تھا۔ یہ شہر وہ شہر ہے جہاں سے قائد اہل سنت قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ یہ شہر وہ ہے جہاں قائد اہل سنت نے اس وقت کے سیکولر قوتوں کو شکست دی تھی، اور انشاءاللہ آئندہ الیکشن کے اندر بھی حیدرآباد کے شہر سے سیکولر قوتوں کو شکست دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ شہر حیدرآباد حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا شہر ہے۔ یہاں پہ اہل سنت والجماعت کا بول بالا تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ حیدرآباد سے ایک امیدوار 100% رزلٹ سے منتخب ہوگا انشاءاللہ۔ سیکولر قوتیں سن لے تمہارا شکست مقدر بن گئی ہے۔ میں آپ سب حضرات کو پھر اس ملک کے اندر جو فحاشی اور عریانی رشوت کا بازار گرم ہے، اور ساتھ ساتھ تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ آپ سٹیل مل کو دیکھ لیں، تباہ ہو چکا ہے۔ پی آئی اے کو دیکھ لیں، تباہ ہو چکا ہے۔ آپ کسی بھی بینک کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ مقروض ہو گیا ہے۔ آپ کسی بھی ادارے کو، پاکستان اسٹیٹ آئل بھی خسارے میں جا رہا ہے۔ ابھی جناب محترم معین شیخ صاحب نے فرمایا کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، بجلی کا بوجھ بڑھ گیا ہے، KSC تباہ ہو گیا ہے۔ آج غریب اور بے روزگار عوام ہماری گھوم رہی
मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ जमीयत उलमाए पाकिस्तान नाफिज करके रहेगी। एक एक कारकुन सुन ले, आखिरी दम तक सांस जब रहेगी, आखिरी खून इस नूरानी काफिले का रहेगा, वो आखिरी वक्त तक निज़ाम मुस्तफ़ा की जद्दोजहद करता रहेगा। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के एक एक सांस तक आखिरी अपनी इस निज़ाम मुस्तफ़ा की जद्दोजहद पे कुर्बान करूंगा और आखिरी सांस तक इस कायदे मिल्लत इस्लामिया की इस मिशन को अपनी राह पे सबके मिलके कामज़न रहूंगा। वो आखिर दानवाना मिन सनीयतिल वदाई वजब शुक्रू अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका हबीबी सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका आप सुल्ताने मदीना तू महनदे वहियो सकीना तू नूर से मामूर सीना तू मुश्क से बेहतर पसीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका हबीबी सैयदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ये अली में खौफ किस्मत थाम कर दामन रहमत हम सब मांगते हैं अपनी हाजत तो पास हो बाबे इजाबत या नबी सलाम अलैका या रसूल अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना हल्का कादरिया आलिमिया नूरानिया इशात इस्लाम के जितने भी साथी हैं पीर भाई तमाम, उनसे तो गुजारिश है कि अब इंशाअल्लाह ताला हज़रत शहज़ादा शाह अवैस नूरानी सिद्दीकी दामत बरकात मालिया जुलूस की क़ियादत फरमाते हुए इंशाअल्लाह चलेंगे। फुलेली में जाकर इसका अख्ताम होगा। तमाम साथी अदब और एहतराम के साथ जुलूस में शामिल रहें।